سر سنگل نیشنل کریکولم کو لے کے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے کنسرنز ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی ریز کیے جا رہے ہیں. آپ نے اس کو بڑا قریب سے مانیٹر کیا اور اس پہ آپ نے کامنٹ بھی کیا. میں نے آپ کے بہت سارے رائٹ اپس پڑھے بھی ہیں اس کو لے کے. اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے اس کو سمرائز کر سکیں کہ آپ کے نزدیک سنگل نیشنل کریکولم کی امپلیمنٹیشن میں کون کون سے ہکپس ہیں، کون سے مسئلے مسائل ہیں جس سے بچوں کا تعلیمی حرج ہوگا؟ یہ آئیڈیا ہی غلط ہے کہ آپ صرف کریکولم تبدیل کر کے تعلیم کے شعبے میں برابری لا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تعلیم میں بنیادی طور پر اسکول ہیں، اسکول کے اندر جو مراعات ہیں، اسکول کے اندر جو کھیل کے میدان ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں جو ٹیچرز ہیں اور جو دوسری فیسلٹیز ہیں. اب آپ یہ کہہ کر کہ بس ہم نصاب برابر کر لیں گے اور اس سے تعلیم کے شعبے میں برابری آ جائے گی، یہ محض ایک جھانسا ہے، ایک دھوکہ ہے. اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ جو کم سے کم لیول ہے اس پر پاکستان کی تعلیم آ کر پھنس جائے گی. ہماری تعلیم کی کمزوریاں سب سے پہلے دیکھیے کہ ہے کیا. یہاں جو ہمارے بچے ہیں وہ نہ اردو جانتے ہیں، نہ انگریزی جانتے ہیں، اس میں نہ ٹھیک طرح سے پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں. ریاضی ان کی اتنی کمزور ہے، سائنس نہ ہونے کے برابر وہ جانتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اتنی کم ہیں کہ ایسے بچے جب پہنچتے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں تو ان کو پڑھانا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ جب یہ ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں، جب انہیں باہر کی دنیا میں جانا پڑتا ہے یا جانے کی جب کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بس یہ جو معمولی صفائی اور ڈرائیوری اور ایسے چھوٹے موٹے کام ملتے ہیں. آپ مشرق وسطیٰ دیکھ لیجئے. سر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اسی میں ایک ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں سوال. بہت سارے ممالک کی اگزامپل دی جاتی ہے جس میں چائنا ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نیٹو لینگویجز کے اندر انہوں نے ایجوکیشن دی ہے، وہ کس طرح یہ سارے معاملات سر انجام دے رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں دے پائیں گے؟ چائنا لے لیجئے یا ایران لے لیجئے. ایران ہم سے زیادہ قریب ہے، اس کی مثال لے لیجئے. وہاں تعلیم فارسی میں ہوتی ہے، لیکن فارسی زبان بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، وہ ارتقا کر چکی ہے کئی صدیوں سے. اس کے برعکس آپ مجھے کوئی اردو زبان میں کوئی اچھی فزکس کی کتاب دکھائیں یا بایولوجی کی دکھائیں، کسی بھی سائنس میں، یا ایسی کتاب جو انگلش کی ہو جو پاکستان میں لکھی ہوئی ہو، ایسی ہے ہی نہیں. اچھا، تو غرض یہ کہ اردو زبان سے مجھے محبت ہے. جب میں پڑھاتا ہوں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں اردو کے استعمال کروں، انگریزی کے نہیں. لیکن جب آپ سائنس کے میدان میں آتے آپ بہت آگے اس میں جا نہیں سکتے. اب جو ہم نے یکدم ذریعہ تعلیم بدلا، اور یہ تبدیلیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اصل خرابی یہ نہیں ہے کہ ذریعہ تعلیم پہلے انگلش تھی اور اب اردو ہو جائے گی یا اردو. اچھا، یہ سر تھوڑی سی بہت یہ تھن لائن ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہمیں سٹیپ وائز کلیئر کریں. ایک تو لینگویج کا بیریئر آپ ریز کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس اچھا کانٹینٹ ہے ہی نہیں، اردو کے اندر ہم پڑھا ہی نہیں پاتے اپنے طلباء کو. دوسرا یہ ہے کہ اگر کانٹینٹ اویلیبل ہو بھی جاتا ہے کسی طرح، تو پرابلم اردو کے اندر اس کانٹینٹ کو سمجھنے میں ہے یا اس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب آپ پروفیشن میں یا انٹرنیشنلی کہیں جاتے ہیں تو لینگویج بیریئر کا آ جائے گا، یا یہ دونوں پرابلم آئیں گے؟ واٹ از دا ایکچوئل پرابلم ان لینگویج؟ ایک مصدقہ حقیقت یہ ہے کہ ایک بچہ اپنی مادری زبان میں سب سے تیزی سے سیکھتا ہے، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جو سندھی بچہ ہے وہ سندھی میں سیکھے، جو کے پی کے کا ہے وہ پشتو میں سیکھے. لیکن یہ آپ کو بہت آگے تک نہیں لے جا سکتا. پھر آپ کو اردو کی ضرورت پڑے گی، اردو کے ساتھ آپ کو انگریزی بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کانٹینٹ کے اعتبار سے اردو زبان میں اچھی کتابیں دستیاب نہیں ہیں. حالانکہ لکھوانے کی کوشش کی گئی ہے گزشتہ 70 سال کے دوران، لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اردو کی کتابیں ہیں سائنس میں اور جو دنیاوی علوم میں، وہ بہت ہی غیر معیاری ہیں.
तो हमारे पास कोई चारा नहीं। ठीक है, ये नहीं कि डॉक्टर साहब, एक तो मैं ऐसे कंक्लूजन ये निकाल रहा हूँ कि हमारा एक तो पॉइंट ये है या कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन उसमें बड़ा बैरियर ये है कि हमारे पास उस लैंग्वेज के अंदर राइट नॉलेज इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि और कौन से सर इसके अंदर कंसर्न हैं सिंगल नेशनल करिकुलम में अपार्ट फ्रॉम दिस लैंग्वेज बैरियर? बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे बच्चों की अक्ली सलाहियतें इस्तेमाल नहीं होती। जिस किस्म का कंटेंट है, जिस तरह के सवालात इम्तिहान में आते हैं, वो महज आपके हाफजे की आजमाइश होते हैं। इसमें रीजनिंग नहीं आती। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि वो अपना दिमाग किस तरह से इस्तेमाल करें। उनको रट्टू तोता बनाया जाता है। और जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें रटने का मवाद पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा सर, इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई कैपेसिटी बची है या नहीं बची, या गवर्नमेंट हो सकता है कुछ अर्से बाद रियलाइज़ कर ले और इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कर ले और कहे कि जी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, सो इट कैन कंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने कहा इट्स सब्जेक्ट टू एनी चेंज एज पर वी एक्सपीरियंस दिस? मुझे तो नहीं नज़र आता, क्योंकि इसका जो बुनियादी मफरूज़ा, जो बुनियादी नुक्ता है, वो ये कि जो मदारिस और आम स्कूल हैं उनको बराबर करना है। अब मदारिस ने तो इसको मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं कि इसमें जो बातें हैं वो हमें कबूल नहीं है, लेकिन जो आम स्कूल हैं उनको मदारिस के लेवल पर लाया गया, जिसका मतलब ये कि जितना इसमें याद करने वाला मवाद है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और इससे फिर दीगर ख़राबियाँ भी आती हैं, क्योंकि जब आप हर एक चीज़ को मज़हब के साथ जोड़ते हैं तो फिर इसके कुछ ऐसे नताइज बरामद होते हैं जिससे हम अच्छी तरह से आशना हैं। हमने ये देखा कि इंतहा पसंदी किस कदर बढ़ी है ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद से, और उसका एक बुनियादी सबब ये था कि हमने बच्चों के अंदर सिर्फ ये चीज़ डाली कि आप मज़हब के नुक्ता नज़र से देखें, अक्ल के नुक्ता नज़र से ना देखें, या ये ना देखें कि कौन इंसान है, बस आप सिर्फ ये देखें कि वो मुसलमान है। ठीक है, अच्छा सर, ये बताएं कि एक तो मतलब लैंग्वेज इज़ एन इशू, जो रटा सिस्टम है दैट इज़ एन इशू, रिलीजियस जो कंटेंट है दैट इज़ एन इशू, व्हाट आर द अदर इश्यूज सर अपार्ट फ्रॉम दीज इश्यूज? मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि सर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि ये करिकुलम, ये निसाब धोखे के तौर पर हमारे सामने लाया जा रहा है। इससे रत्ती बराबर कोई फ़र्क, अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा तालीमी निज़ाम में, क्योंकि उसकी ख़राबियाँ वैसे की वैसी जूं की तूं कायम रहेंगी। जो ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदेही बहुत लोग कर चुके हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये कि वहाँ रट्टा है, ये कि वहाँ बच्चे सिर्फ याद करने के सिवा और कुछ नहीं करते।